السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مرغوب قاسمی جامع مسجد منگل بازار سے۔ معزز سامعین کرام، بار بار فون کے ذریعے سے، واٹس ایپ میسج کے ذریعے سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جامع مسجد میں جمعہ کے تعلق سے کیا اعلان ہوا اور دیگر 5 وقتہ نمازوں کے بارے میں کیا اعلان ہوا ہے۔ آیا کل جمعہ کی نماز مسجد میں ہوگی یا نہیں، اس تعلق سے آپ لوگوں نے کیا فیصلہ لیا ہے اور آپ لوگوں نے کیا اعلان کیا ہے۔ تو میں اسی لیے اپنے تمام ناظرین کرام سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ کل سے پیوستہ اور آج بھی مغرب کی نماز کے بعد 2 بار یہ اعلان کیا گیا جامع مسجد منگل بازار سے کہ بہت ہی دکھ کے ساتھ، افسوس کے ساتھ یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ وبائی مرض کورونا وائرس کی وجہ سے ملک کے دینی اور مذہبی رہنما، اسی طریقے سے سنی وقف بورڈ کی طرف سے اور امارت شرعیہ کی طرف سے بار بار یہ اعلان اور یہ ہدایات جاری کی جا رہی ہے کہ بھیڑ سے بچا جائے، لہٰذا مسجدوں میں بھی 5 وقتہ نمازوں میں بہت مختصر جماعت کی جائے، جس کی شکل یہ ہوگی کہ امام، مؤذن اور مسجد کے جو 2-1 خادم ہوتے ہیں دربان کی شکل میں، ان تمام افراد پر مشتمل مختصر جماعت ہوگی۔ بقیہ تمام حضرات جو پابندی کے ساتھ مسجد آ کر کے 5 وقتہ نمازیں ادا کرتے تھے، وہ تمام حضرات اپنے گھروں میں نماز ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے کل جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں مسجد میں وقت پر اذان ہوگی اور وقت پر جماعت ہوگی، اور جمعہ کی نماز بھی اسی طریقے سے 3-4 افراد پر مشتمل حسب معمول جمعہ کی نماز ہوگی۔ اس کے علاوہ دیگر کوئی لوگ مسجد کے بجائے اپنے اپنے گھروں میں جمعہ کے دن ظہر کے وقت 4 رکعت ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ اس اعلان کو پھر سے ایک بار سن لیں، جو کہ منگل بازار کی مسجد سے کیا گیا، کہ 5 وقتہ نمازوں میں تمام حضرات اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کریں گے، اور مسجد میں وقت پر اذان ہوگی اور وقت پر 3-4 افراد پر مشتمل جماعت ہو جائے گی، اور کل جمعہ کے دن مسجد میں وقت پر جمعہ کی اذان بھی ہوگی اور 3-4 افراد پر مشتمل جمعہ کی نماز ہوگی۔ بقیہ تمام حضرات اپنے اپنے گھروں میں جمعہ کے دن ظہر کے وقت میں 4 رکعت ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ یہ اعلان گزشتہ کل سے پیوستہ منگل بازار کی مسجد سے کیا گیا تھا، اور آج بروز جمعرات کو بعد نماز مغرب متصلاً 26 مارچ 2020 کو یہ اعلان کیا گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام ساتھی بخوبی اس کو سمجھ لیے ہوں گے۔ اللہ ہم تمام کو اس وبائی مرض سے حفاظت فرمائے اور ساری انسانیت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبائی مرض کا خاتمہ فرما کر دوبارہ ہمیں مساجد میں آنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، اور مساجد کو اپنی نمازوں سے، سجدہ تلاوت سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ